ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے، تو جو آدمی ابھی تمہارے پاس آئے گا وہ جنتی آدمی ہے۔ تو سب صحابہ ٹکٹکی بند کے دیکھنے لگے کہ کون آتا ہے۔ تو خیر انصار میں سے ایک صحابی وہ اس حال میں تشریف لائے کہ وضو کیا ہوا تھا اور وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ تو صحابہ کو دیکھ کے رشک ہوا۔ دوسرا دن آیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہوگا۔ اتفاق کہ دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی اور اسی حالت میں کہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، تو وہ تشریف لائے۔ تیسرے دن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی ایک آدمی آنے والا ہے تو وہ جنتی ہوگا، اور اتفاق کے تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی اسی حالت میں آئے کہ وضو کیا ہوا ہے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے۔ 3 دن جب یہ واقعہ ہوا تو اس مجلس میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ میں بڑے ہی عبادت گزار صحابی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ صحابی جو بلا ناغہ روزہ رکھا کرتے تھے، بالآخر رسول اللہ کو ان کے روزے کم کروانے پڑے تھے اور قرآن کریم کا ختم کر دیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرآن کو 7 دن تک کیا تھا اور ساری رات جاگتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ٹائم ٹیبل بنایا تھا سونے کا اور عبادت کا، وہ یہی سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر بھی وہاں موجود تھے اس مجلس میں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی تو بہت حریص ہوتا ہے، وہ تو ساری عبادت کر ہی جنت کے حصول کے لیے رہے تھے۔ اب ان کو اور حسرت پیدا ہوئی کہ اس بندے کو جو جنت کی بشارت ملی ہے، تو میں اپنے اعمال کے ساتھ وہ کام وہ عمل بھی شامل کر دوں جو یہ خاص قسم کے عمل کرتا ہے، تاکہ میں بھی ان اعمال کرنے کی وجہ سے جنتی بن جاؤں گا۔ تو انہوں نے تدبیر یہ سوچی۔ تیسرے دن مجلس جب ختم ہوئی تو وہ اس انصاری صحابی کے گھر چلے جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر، اور جا کے ایک ذو معنی گفتگو کرتے ہیں کہ میری گھر میں کوئی بات چیت ہو گئی ہے والد کے ساتھ، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں کچھ دن آپ کے پاس رہوں گا۔ تو اس انصاری نے کہا بھائی آپ بالکل ضرور رہیں۔ 3 دن سیدنا عبداللہ بن عمر اس انصاری صحابی کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ میں ڈھونڈوں وہ خاص عمل جو یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 دن مسلسل ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو دیکھتے رہے کوئی خاص عمل نظر نہیں آ رہا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر کو، بلکہ اپنی یہ باتیں زیادہ محسوس ہو رہی تھیں ان سے۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا کہ رات کے وقت سیدنا عبداللہ بن عمر تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انصاری صحابی سوئے ہوئے ہیں، صرف کروٹ بدلتے ہوئے تہجد کے وقت لیٹے ہوئے کروٹ بدلی تو اس وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی بیان کر دیا کرتے تھے، بس سوئے رہتے تھے، صرف صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس انصاری صحابی کا تہجد پڑھنا بھی نہیں دیکھا، اور بس اتنی بات کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں 3 دن جو رہا تو میں نے ان کی زبان سے سوائے خیر کے کوئی بات نہیں سنی، تو جو بات بھی کرتے تھے وہ خیر کی اچھی بھلی بات کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ کل خیرن و الا فلیصمت، کچھ کہنا ہو تو اچھا کہو، نہیں تو چپ رہو۔ تو وہ بس خیر کہتے تھے، کوئی دوسری بات ایسی لغو بات فضول بات میں نے ان کی زبان سے نہیں سنی۔ اور رات کی عبادت کا ان کا حال، تو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک حقارت سی آنے لگی کہ یہ تو بہت کم عبادت کرتے ہیں، میری عبادت سے بھی تھوڑی عبادت ہے۔ تو
مجھے کوئی چیز نہ ملی ایسی خاص جو میں یہ سمجھ سکوں کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہوگی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے 3 دن کے بعد ان کو بلایا اور ان سے کہا بھائی بات یہ ہے، میری کوئی گھر میں ایسی بات نہیں ہوئی، جھگڑا نہیں ہوا، میں تو صرف آپ کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ میں وہ خاص عمل آپ کا ڈھونڈ سکوں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے 3 دن آپ کو جنت کی بشارت دی، تاکہ میں بھی وہی عمل کروں اور میں بھی جنتی بن جاؤں، لیکن مجھے کوئی بات نظر نہیں آئی۔ تو اب آپ بتا دو کہ آپ کے اندر کیا خاص بات ہے۔ اس نے کہا جی میری ساری باتیں، میں نے جو کچھ بھی میں کرتا ہوں وہ سب آپ کے سامنے رہا، ایسی خفیہ عبادت تو میری ہے کوئی نہیں، بس یہی باتیں تھیں جو آپ نے دیکھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایسی امید توڑ کے تو واپس جا رہے تھے، معاملے کو سپرد خدا کر کے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس راز کو۔ تو جب وہاں سے چل پڑے تو اس انصاری صحابی نے پیچھے سے آواز دی، ان کا ذرا واپس آئیں، اور بلا کر ایک بات کہی کہ وہ تو نے دیکھ لی، بس ہے تو وہی، البتہ ایک بات ہے، انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، کہ مسلمانوں کے بارے میں میرا دل بالکل صاف ہے، کوئی کھوٹ، کوئی دھوکہ دہی، کوئی بدخواہی میرے دل میں مسلمان کے بارے میں نہیں، میرا دل صاف، میں مسلمانوں کے ساتھ اپنے دل کو ان کے معاملہ میں صاف رکھتا ہوں، کسی کے ساتھ نفرت نہیں، کسی کے ساتھ بغض نہیں، کسی کو نقصان نہیں سوچتا، کسی کے ساتھ دھوکہ دینے کا میرا ارادہ نہیں ہوتا، میرا دل اس بات سے پاک ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی ولا احسد احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، کہ جس کسی مسلمان کو اللہ نے کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی بہتری، کوئی انعام عطا فرما دیا ہو تو میں کبھی کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں، میرے دل میں حسد نہیں آتا کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ میرا دل نفرت، کھوٹ، دھوکہ دہی سے بھی پاک، اور میرا دل حسد سے بھی پاک کہ میں مسلمانوں کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا ھذہ التی بلغت بکا، وہ یہی تو تیرا عمل ہے جس نے تجھے اس بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے، مسند احمد نے، طبرانی نے، بیہقی نے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سب نے روایت کیا ہے۔